تو دیکھیے معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید حاکم وقت بنتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید نے مدینے کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا، خود حاکم وقت بن گیا، اور مدینے کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کر لیں۔ امام حسین مدینے میں رہتے ہیں۔ ابھی بس ساتھ ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ بہت آسانی سے ایک ایک مرحلہ طے کریں گے۔ حاکم وقت ہے یزید، مدینے کے حاکم کو پیغام بھیجتا ہے کہ مدینے میں رہتے ہیں نواسہ رسول، نام ہے حسین، حسین سے کہو میری بیعت کر لے۔ یعنی یہ صرف اپنی، یزید جو ہے یہ صرف اپنی مرضی کا دین امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، باقاعدہ بیعت کریں۔ امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، امام حسین نے بیعت سے صاف انکار کیا، بلکہ خوبصورت جملہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فارمولا دے دیا، صرف یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی، نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں سے داستان شروع ہوتی ہے کہ اس بیعت کے مطالبے کا انکار تو کر دیا امام حسین نے، لیکن اب حالات کیوں ہو گئے تھے کہ امام حسین نے ساتھ ہی اب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کی الگ ڈیٹیل ہے کہ مدینہ چھوڑنے کا کیوں فیصلہ کیا اور یہ سارا کچھ، لیکن ظاہر ہے ابھی ہمارے وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ابھی ہم صرف فیکٹس پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی کہنے کو بظاہر شاید بہت بڑی چھوٹی سی بڑی معمول کی بات لگی ہو کہ حسین نے مدینہ، نہیں، رخصت مدینہ یہ اٹ سیلف بہت بڑے مصائب ہیں۔ بھئی عام حالات میں اپنی ولنگنس سے، اپنی مرضی سے، بلکہ زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کوئی انسان اپنا شہر چھوڑ رہا ہوتا ہے تو جاتے وقت ایک اداسی ہوتی ہے نا، یار یہاں میرا بچپن، پھر جن کے ماں باپ کی خبریں بھی ہوں وہ کہتے ہیں یار اپنے ماں باپ، ایک یہ سینیریو ہے۔ اب آپ ایک دوسرے سینیریو میں آ جائیے کہ کوئی شخص بات دلینا خواستہ چھوڑ کر جا رہا ہو اپنا شہر، وہ زیادہ اداس ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی شخص، کوئی مجھ جیسا کوئی گناہگار آدمی نہ ہو، یہ نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اس عالم میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کون سا ہے مدینہ؟ یہ وہ مدینہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا، داستان کو عنوان ہے مدینے سے مدینے تک، مدینے سے شروع ہوا ہے معاملہ اور مدینے تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سوچئے یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین کھیلے ہیں۔ آپ جو سارے واقعات سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے، کیسی سواری ہے، کیسا سوار ہے، سجدوں میں طول ہے، یہ سب مدینے کے واقعات ہیں نا۔ حسین منی و انا من الحسین۔ تو بہرحال آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امام حسین۔ تو اب کیا کیا؟ روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ اور روایات میں یہاں تک ہے کہ جب امام حسین پہلے تو روضہ رسول پہ گئے، اب اپنی والدہ سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ گئے۔ تو روایات میں یہاں تک ہے کہ جب دونوں جگہ امام حسین کا جانا جو ہے نا بڑا مختلف تھا۔ جب روضہ رسول پہ جا رہے تھے الوداع کرنے کے لیے اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے، قدم جمع کے رکھ رہے تھے، مگر جب ماں کی لحد پر پہنچے نا تو ایسے لپکے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر نہیں جاتا۔ تو تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا، اماں کی لحد چھوٹی روضہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا لانا۔ بہرحال یہ تاریخ ہے، اگر یاد رکھ سکیں 28 رجب کی یہ تاریخ ہے۔ 28 رجب 60 ہجری سفر کا آغاز ہو رہا ہے مدینے سے، غالباً اتوار کی رات تھی۔ امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے، کس عالم میں نکلے؟ یہ پورے خانوادے کے ہمراہ نکلے، سواریاں ہیں، اور سواری کا منظر کیا ہے؟ اللہ اکبر، محمل ہیں، اماریاں ہیں، ہر سوار کی الگ شان ہے، یعنی اب ظاہر ایک ایک کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ جناب زینب کبریٰ، اور یہ اسپیسیفک یہ سواری کیوں منشن کی ہے، اس کی وجہ ہے، ساتھ رہے گا تو آگے آپ اس کا صرف کنٹراسٹ دیکھیے گا۔ جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی کس شان سے سوار ہو رہی ہیں مدینے سے جانے کے لیے؟ اس شان سے سوار ہو رہی ہیں کہ سواری میں بیٹھنے سے پہلے آواز بلند کی جاتی ہے، ارے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، ایک طرف سے حسین آ رہے ہیں، ایک طرف سے عباس آ رہے ہیں، ایک طرف سے علی اکبر بڑھ رہے ہیں۔ اس انداز میں جناب زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 28 رجب 60 ہجری روانگی، مدینے سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچے، کیونکہ مدینے کے تو حالات مطالبہ بیعت کے بعد نامناسب سمجھا آپ نے۔
3 شعبان 60 ہجری کو مکے پہنچ گئے. 28 رجب کو نکلے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے 60 ہجری. لیکن اب اگین میں نے کہا تیزی سے آگے بڑھیں گے. مکہ پہنچے لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ شعبان کو پہنچے ہیں, اب آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں, مگر ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی ہیں, یعنی بس ابھی حج آپ نے کرنا ہے 2 دن بعد, کہ آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی. یعنی آپ نے حج نہیں کیا. تو یہ تقریباً کتنے ماہ ہوئے؟ حج ذی الحج کا مہینہ اور شعبان میں آپ پہنچے ہیں مکہ, تو شعبان سے رمضان, رمضان سے شوال, شوال سے ذیقت, ذیقت سے ذی الحج, تقریباً 4 مہینے آپ مکے رہے. اب آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا, اور کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے یزید کی فوج کے, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے, تو آپ نے اب مکہ بھی چھوڑ دیا. مکے سے امام حسین اب روانہ ہو رہے ہیں, پہلے مدینے سے نکلے, مکے سے نکلے, اور روانہ ہوتے وقت فرمایا بھائی جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے, میں کل صبح مکے سے روانہ ہو جاؤں. آگے بڑھتے ہیں. اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں شہر کوفہ میں. جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے حالات کے سبب, تو کوفے سے امام حسین کو بہت خطوط لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے, آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے, کوفہ آ جائیے. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنے سفیر کے طور پہ جناب مسلم ابن عقیل, اگر نام یاد رکھ سکیں, جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. کیونکہ سچویشن اب ٹینس ہو رہی تھی نا, مدینے کے حالات پہلے ٹینس تھے, مکے کی سچویشن آپ نے سن لی, کوفے کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہ بھیجا جناب مسلم بن عقیل کو. مگر کیا ہوا؟ جناب مسلم بن عقیل گئے کوفے میں, ابتدان بہت سارے لوگوں نے ساتھ دینے کی بھی ٹھانی, مگر اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہاں کوفے میں, حسین تو یہاں ہے, وہاں کوفے میں سب نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا, یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل کو وہاں شہید کر دیا گیا. تو اب یہ شہادتوں کے سلسلے کا آغاز, ابھی کربلا بپا نہیں ہوئی ہے لیکن بپا ہو گئی ہے, شہادت ہو گئی ہے. ایک سفیر حسین شہید کر دیے گئے کوفے میں. آج بھی روضہ ہے کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کا. ویری انٹرسٹنگلی مسجد کوفہ میں اگر انٹر ہو تو مسجد کوفہ کی ہی 4 دیواری کے اندر, مسجد کوفہ وہ مسجد جہاں حضرت علی کو ضربت لگی تھی, جہاں وہ شہید ہوئے تھے, اسی کی 4 دیواری میں جناب مسلم بن عقیل کا روضہ ہے آج. بہرحال تو اب مدینے سے نکلے ہیں, پھر مکے سے نکلے ہیں, راستے میں کوفے میں بھیجا ہے مسلم بن عقیل کو, وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی ہے. اب آپ راستے میں آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیا؟ امام حسین راستے میں آپ کا سامنا ایک فوج سے ہوا. یہ فوج ہے 1000 افراد پر مشتمل. اس فوج کا سپاہی کون ہے؟ اس فوج کے سپاہی کا نام ہے حر. 1000 کی فوج لے کر آیا ہے, آپ کا راستہ روکنے آیا ہے. یہ بڑا سپاہ سالار تھا یزیدی فوج کا. جی ہاں, یہ وہی ہے جن کو آگے جا کے ہم حر علیہ السلام کہیں گے. حر علیہ السلام کہیں گے جو راستہ روک رہے ہیں امام حسین کا. کیا ہوا؟ تو اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ راستہ یہ کچھ ایسا تھا, یعنی حر کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس لشکر کو لے جا کے 1000 لوگوں کا لشکر لے جا کے حسین کے لشکر کو ٹریس کرو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا راستہ بلاک کرو. اور یہ سب کچھ چونکہ ارجنٹلی پلان ہوا تھا, تو حر کو آپ تک پہنچنے کے لیے بہت غیر معمولی ایفرٹ کرنی پڑی تھی, ٹریس کرنا پڑا تھا, اور ریگستان میں بغیر پانی کے ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا تھا. تو ہوا کیا؟ یہ آیا تو تھا راستہ روکنے کے لیے, لیکن یہاں پہنچ کر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی, ایک نیا کام ہوگا. کیا؟ پہنچتے ہی اس کی فوج کے سوار, حر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی. اب روکنے آئے مخالف لشکر کو, امام حسین کے لشکر کو, اور جب پہنچے ہیں سب کی حالت پیاس سے غیر ہو گئی. کیا کیا؟ امام حسین نے سب کو پانی پلایا, سب کو پانی پلایا, جانوروں کو بھی پانی پلایا. اور یہ اس واقعے کی اپنی ڈیٹیل ہے جن میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. جانوروں تک کو پانی پلایا. یہ سارا کچھ ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. اب پانی پلانے کے بعد امام حسین آگے روانہ ہونا, کیونکہ امام حسین تو سفر پہ تھے نا, یہ حر نے راستہ روکا تھا, یہ پیاسے ہو گئے, ان کو پانی پلا دیا. اب جب امام حسین روانہ ہونے لگے, حر نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا, نہیں یہاں سے آگے میں نہیں جانے دوں گا.
مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. کوفے چلیے وہاں تک پہنچا دوں. یہاں تک کہ اس تکرار میں یعنی جب حریہ کہہ رہا ایک موقع ایسا آیا کہ حر نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو غیظ آیا اور امام حسین نے ایک سخت جملہ کہا, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ امام حسین نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا. حضرت حر نے جواب دیا اور وہ جواب بڑا عجیب تھا. کہا حسین آپ نے تو یہ بات کہہ دی ہے, لیکن اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں بھی یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں تو فاطمہ الزہرا ہے. تو بہرحال یہ ہے فوج عدو میں, دشمن کے کیمپ میں, لیکن بہرحال ایک احترام ہے اپنی جگہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. حر حضرت امام حسین کو گھیر کر کربلا لے آیا. یعنی اگر حر کا یہ عمل نہ ہوتا تو امام حسین اس انداز سے کربلا نہ آتے. اتنا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 2 محرم 61 ہجری ہے, امام حسین کربلا پہنچ گئے. 28 رجب کو نکلے 60 ہجری 3 مدینے سے, 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکے میں. حج سے کچھ دنوں پہلے نکل گئے مکے سے. 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آ کر رک گئے ہیں. یہاں ایک اور عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ ہوائیں چل رہی تھیں, مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا, وہ مٹی محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر کہا بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے نا آپ یہاں سے آگے چلیے. کیوں؟ مجھے بھیا اس کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. قافلہ رکا ہوا ہے اس مقام پر. امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ ذرا یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, انہیں بلاؤ. مقامی لوگوں کو بلایا گیا. مقامی لوگوں سے نام پوچھا گیا, اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا نام ہے اس جگہ کا. کسی اور سے پوچھا گیا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اس جگہ کو. ایک اور شخص سے پوچھا گیا, ایک بزرگ سے پوچھا گیا, اس نے کہا ہاں کربلا بھی کہتے ہیں اس جگہ کو. کربلا, بس کربلا کا نام سننا تھا. یہ 2 محرم کو ہو رہا ہے واقعہ. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہی قیام کریں گے, خیمے لگا دیے جائیں. حضرت امام حسین نے کربلا کی اس زمین کو, وہاں کا جو قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو اسد, اس سے خریدا. اس کربلا کی زمین کو خریدا, اور خریدنے کے بعد اس سے بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دیا, تحفہ کر دیا. بس آپ کا اس قبیلے کے لوگوں سے ایک ڈائلاگ ہوا. کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں سے آپ کا بڑا عجیب مکالمہ ہوا. کیا کہا؟ دیکھو بنی اسد کے لوگوں, جب اس جگہ پر ہم سب مارے جائیں گے, اس زمین پہ ہم سب شہید ہوں گے, جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھنے آئے نا تو انہیں بتا دینا. جو کوئی زیارت کی غرض سے آئے نا اسے اپنا مہمان بنا لینا, اسے پانی پلا دینا. پھر 3 فقرے کہے امام حسین نے 3 مختلف طبقات سے. کیا مطلب؟ پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے, کہا دیکھو اے بندگان مردان بنو اسد, اے بنو اسد کے مردوں, جب یہ ہمیں مار کر چلے جائیں نا تو بس کھیتی باڑی, اور کیوں کہہ رہے ہیں آگے آپ کو سمجھ آئی, تو کھیتی باڑی کے بہانے یہاں آنا, قبریں کھود دینا, ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر ان کی عورتوں سے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, گڑھے کھود دینا اور ہمیں دفنا دینا. پھر بچوں سے کہا بنی اسد کے, دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تم کھیلنے کے بہانے آنا, ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. گویا کہہ رہے ہو کہ دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری تدفین ہو جائے گی. حسین کربلا پہنچ گئے ہیں. اب یزیدی فوجوں کی کربلا آمد ہو رہی ہے. دن گزر رہے ہیں. 2 محرم کو آئے ہیں, 3 محرم, 4 محرم, 5 محرم, 6, 7 محرم الحرام. 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا. اب ان خیموں میں رہنے والوں کے پاس پانی نہیں ہے, پانی بند کر دیا گیا. 8 محرم.
اب شب 9 محرم الحرام آ گئی، شب 9 یعنی کہ اگلے دن 9 محرم الحرام ہے. امام حسین نے یعنی اب اس رات جنگ ہو جانی تھی، اگلے دن جنگ ہو جانی تھی 9 محرم الحرام کو. امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی، ایک رات اور دی جائے. کیوں؟ بلکہ علماء کہتے ہیں مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی. کیا مطلب؟ کہ دیکھو ایک بار پھر سوچ لو یہ کیا کرنے جا رہے ہو. مہلت اس لیے بھی کہ ایک رات اور حسین اپنے پروردگار کی عبادت میں گزار دے، اس لیے بھی. اور مہلت اس لیے بھی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دینا چاہتے تھے. کیا مطلب؟ یہ آج کی شب کا واقعہ ہے، آج شب عاشور ہے نا، تو یہ داستان کربلا بھی اور شب عاشور کا واقعہ بھی سنیے. امام حسین اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ شب عاشور ہے اور کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سو کیا ہوا، اب شام ہوئی، امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں کو مجتمع کیا. امام حسین نے اپنے تمام تر ساتھیوں سے ایک ڈائلاگ کیا، خطاب فرمایا. کیا کہا دیکھو خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا. دیکھو آگاہ ہونا، دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے. کچھ روایات کے مطابق امام حسین نے ایک اور کام کیا اسی موقع پہ. کیا کیا؟ خیمے کا چراغ بجھا دیا، خیمے میں چراغ بجھا دیا. اور اگلا جملہ کہا دیکھو اگر شرمندگی کے مارے نہیں جا رہے ہو نا تو اب میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے، چلے جاؤ. کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. جب چراغ جلایا گیا تو اب خیمے میں ایک نیا ماحول تھا. کیا ہوا؟ گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی اصحاب نے. کہا مولا ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب آج کی رات تو اب یہ واقعہ ہوا شب عاشورہ کربلا میں.